اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ہمارے گھر میں محمد اقبال یاسر صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں کراچی سے۔ یہ بہت ہی دردمند انسان ہیں اور بہت ہی اچھا تعلیمی پس منظر رکھتے ہیں۔ یہ ایک سیلف میڈ انسان ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر بے شمار انسانوں کو اچھائی اور نیکی کی تعلیم دی ہے اور ایسے لوگوں کو جو کہ غلط راہوں کی طرف روان تھے انہیں نیکی اور سچائی کے راستوں کی طرف لے کر آئے۔ میرا علامہ اقبال سے پہلا تعارف جو تھا وہ انہی کے حوالے سے ہوا تھا۔ انہوں نے مجھے شیخ غلام علی اینڈ سنس کی چھپی ہوئی بانگ درا اور بال جبین کے کتابچے دیے تھے، جہاں سے اقبال کی طرف جو ہے وہ میرا شغف ہوا۔ اس کے علاوہ میری تعلیمی بنیادیں جو تھیں اس میں بھی ان کا بڑا اہم رول رہا ہے۔ ان کے تیار کردہ شاگرد جو ہیں وہ CA کیا، انہوں نے بڑی اعلیٰ تعلیمی مراحل کیے، بیرون ملکوں میں بڑے اچھے اور اعلیٰ عہدوں پر بھی فائز ہوئے ہیں۔ انتہائی بے لوث انسان ہیں۔ یہ یہاں تشریف لائے تھے، ان کی ملاقات یہاں پر قرآن بالتحقیق کے مصنف مترجم قرآن کرنل عمر شبیر صاحب، جنہوں نے منزل اور گرج کے نام سے نہایت معرفت العریٰ ناول لکھے ہیں، ان سے ہوئی ہے اور کافی رات گئے تک ان کے ساتھ ان کا تبادلہ خیال ہوتا رہا ہے۔ تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ ایک تو یہ کرنل عمر شبیر صاحب کے اور ان کی تصانیف کے حوالے سے کچھ گفتگو فرمائیں، دوسرا ہمارے نوجوانوں کو یہ بتائیں کہ کس طرح وہ ملک اور قوم کی تعمیر اور ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ وہ اپنے آپ کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اتنی اچھی مہمان نوازی کا کہ جناب راجہ صاحب نے جس اس مہمان نوازی کو نبھایا اور وقت دیا۔ کل ہم لوگ جناب کرنل عمر شبیر صاحب کے ہاں گئے، بڑی اچھی میزبانی کی انہوں نے۔ ان سے ملاقات راجہ صاحب کے حوالے سے ہی ہوئی۔ بہت قابل، نہایت علمی، بہت بڑا علمی بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں۔ اسلام پر اور دین پر خصوصی نظر ہے۔ قرآن پاک سے محبت، مسلمان سے محبت، اسلام سے محبت ان کے رگ و پے میں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اسلام اپنے حقیقی معنوں میں حقیقی پس منظر کے ساتھ ابھر کے سامنے آئے۔ اس سلسلے میں انہوں نے 2 کتابیں، 2 ناول تحریر کیے، منزل اور گرج۔ مقصد ان کا صرف یہ ہے کہ نوجوان جو ہمارے مستقبل ہیں، نوجوان جن سے ہماری امیدیں وابستہ ہیں، انہیں آگے لایا جائے۔ مستقبل کی زمام کار ان کے ہاتھوں میں ہوگی اگر وہ اچھے انداز سے ان کی تربیت کی جائے، ان کے اچھے انداز سے ان کی ذہنی پرداخت کی جائے، ان کی نشوونما کی جائے، تو وہ قوم کے لیے بڑا اثاثہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ اور قوم کے لیے اثاثہ ثابت کرنے کے لیے جناب کرنل صاحب جیسے نابغہ روزگار شخصیات کا یہی مشن رہا ہے کہ سب سے بڑی رہنمائی ہمیں اور سب سے بڑی تعلیم اس رہنمائی کے لیے ہمیں اگر میسر آ سکتی ہے تو وہ صرف قرآن پاک ہے اور اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس سلسلے میں اسلامی تعلیمات کے حوالے سے اسلامی روایات، اسلامی اقدار، ان سب کو آگے فروغ دینے کے لیے منزل اور گرج میں انہوں نے ایک ناول کی شکل دی اور مسلمانوں کو بتایا کہ آپ کے نوجوان یا مسلمان تمام تکلیفیں سہتے ہوئے بہت بڑے کام سر انجام دے سکتے ہیں اور آخر فتح ہوگی اور یقیناً آخری فتح حق کی ہوگی۔ لیکن اس کے لیے ہمیں تیار ہونا پڑے گا۔ تیاری کے مراحل ہیں بہت سارے، اور سب سے پہلے جو تیاری کا مرحلہ ہے کہ وہ ذہنی طور پر تیار ہونا ہے کہ ہمیں ایک خاص منزل پہ پہنچنا ہے۔ جب آپ کا منزل کا تعین کر لیتے ہیں تو آپ اس سفر پہ روانہ ہو جاتے ہیں، اور اس سفر کے دوران آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ آپ کو اس دوران بہت سی مشکلات، بہت سی مصیبتیں، بہت سی پریشانیاں، بہت سے خطرات پیش ہوں گے۔ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو ذہنی طور پہ تیار ہونا چاہیے، جسمانی طور پہ تیار ہونا چاہیے، اور پھر ول پاور بڑھتے رہنی چاہیے وقت کے ساتھ آگے بڑھنے سے۔ جتنے امتحان،
جتنی آزمائشیں زیادہ ہوں گی تو آدمی میں فولادی کیفیت اور زیادہ ہونی چاہیے اور وہ بہتر سے بہتر مقابلہ کرنے کی صلاحیت سے اور ہو سکتا ہے۔ اس سلسلے میں کرنل صاحب کا جو ولولہ ہے، جو جذبہ ہے، وہ قابل تحسین ہے، اور جس جذبے سے اور جس خوش اسلوبی کے ساتھ اور جس متانت کے ساتھ اور جس سچائی اور دیانتداری کے ساتھ اس کام میں مصروف ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں یقیناً اس میں کامیابی عنایت فرمائے گا۔ ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنا حصہ، جس قدر حیثیت ہے، جس قدر علم ہے، جس قدر قوت ہے، وہ اس میں حصہ ڈالے تاکہ امت مسلمہ کے لیے، پاکستان کے نوجوانوں کے لیے کوئی اچھے راستے، اچھا ماحول، اچھا مستقبل بن سکے۔ میں ان سے بڑا متاثر ہوا، خصوصی طور پر ان کی سادگی، خصوصی طور پر ان دین کی محبت، خصوصی طور پر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت، خصوصی طور پر اسلامی اور قرآنی اقدار ان کی پرداخت کے لیے، ان کی ترقی کے لیے جو کام کر رہے ہیں۔ ہم انشاءاللہ دام درم سخن ان کے ساتھ ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی منزلوں پر پہنچائے اور ہم سب کو ان کا راہی رکھے اور ہم آخرکار کامیاب ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے ان چھوٹی چھوٹی کوششوں کے ساتھ پیش ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بڑے انعام کی شکل میں ہمیں اس کا انعام دے، اجر دے۔ تو راجہ صاحب ہمارے زبردست دوست ہیں، بچپن سے ہی ولولہ اور جذبہ ان کے اندر اور ایک ایسی آگ ان کے اندر ہے کہ اگر وہ مسلسل، جب سے میں نے دیکھا ہے وہ فضول سے فضول تر ہوتی جا رہی ہے، اور جب سے اقبال کا مطالعہ کیا اور اقبال ان کے ذہن میں سمایا ہے، اس دن دگنی اور رات چگنی ان کے اندر قوت حاصل ہوئی ہے، اور وہ بہتر سے بہتر کام کر رہے ہیں، اور اپنے تمام وقت وہ اسی کام میں صرف کرتے ہیں کہ نوجوانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے جتنا کام ہو سکے دین اور دنیا کے ان تمام معاملات جو ہیں اس کے اندر اپنی حد المقدور کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنی بساط بھر کوشش کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ وہ انہیں کامیابی دے گا، کیونکہ ان کا اخلاص یقینی ہے اور وہ اس اخلاص کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ ہمیں سب کو کامیابی دے اور ہمارا اخلاص اور یقین قائم رکھے، کیونکہ یہ دو چیزیں ہیں جس کی بنا پر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ نوجوانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھیں، اپنے آپ کو جب ایک کیڈٹس کی طرح فزیکلی، جسمانی طور پر، اور جب جسمانی طور پر سیٹ ہوں گے تو روحانی طور پر اور مینٹلی اور عقل بھی ان کی اور دانش بھی ان کی اضافہ ہوگا، اور وہ بہتر سے بہتر فیصلہ کریں گے۔ لیکن سب سے اہم چیز دیکھنی ہے کہ ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ ہم دنیا میں آئے ہیں کس لیے آئے ہیں۔ ہم کھانے پینے کے لیے نہیں آئے ہیں، رہنے کے لیے، وہ تو ایک لازمی چیز ہے، ہمارا کوئی مقصد بنا کے ہمیں بھیجا گیا ہے۔ اس مقصد کا حصول کیا ہے؟ اور وہ مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو علم کے اندر اپنے آپ کو اچھے کردار ڈالیں، اور اپنے علم کو بہتر سے بہتر، قرآنی علم، اصل جو علم ہے وہ قرآن کا علم ہے، اسی کے اندر سارے علوم ویسے پھوٹتے ہیں۔ تو ہمیں اس پہ توجہ کرنی چاہیے، سادہ زندگی گزارنی چاہیے، اور دنیاوی خواہشات اور جو خواہشیں ہیں ان کو اپنے نزدیک اس طرح نہیں لانا چاہیے جیسا ہم اسی کو کر رہے ہیں۔ جو اسلامی طریقہ کار ہے، جو اللہ اور اس کے رسول نے راستے دیے ہیں، متعین کیے ہیں، اس کے مطابق کریں تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے، اور اس سے پہلے لوگ کامیاب ہو رہے ہیں، کامیاب ہوئے ہیں، اور دنیا میں انشاءاللہ وہ کامیاب ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔